حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے۔ زندگی بدل دینے والے اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنے سے۔ نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ نہ ادا کیا جائے بلکہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص و مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے عجلت و جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، اور اس لیے بھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر، علی ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے اجازت اور چھوٹ منقول ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری اور مسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی قوم کی کوڑی یعنی کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کے مناسب نہیں تھی، یا آپ نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، اور اس سے اس حقیقت کی نفی نہیں ہوتی ہے جس کا ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ ہی کر پیشاب کیا کرتے تھے، اور یہ ایک سنت ہے، کوئی ایسا واجب نہیں ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہی ہو۔ 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ 4، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ 5، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترنے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوں تب بھی وہ بے اختیار ناخن کھانے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنا دراصل نروس ہیبٹ قرار دی جاتی ہے، یعنی دماغی الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت۔ 6، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے۔ آستین یا قمیص کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف ادب ہے، اسے احتراز کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لیے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ شکریہ۔